جو فلسطین کے اندر ظلم اور جبر ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور یاد رکھنا انشاءاللہ وہ ایک عورت تھی نا فلسطین کے اندر، وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتائے، دوبارہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آ سکتا۔ ہوا کیا کہ عیسائیوں نے فلسطین کے اندر ایک دن کے اندر 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، ایک دن کے اندر۔ اور دیکھو یار فلسطین کی ہسٹری دیکھو، فلسطین کی تاریخ دیکھو، ایک دن کے اندر 70,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، حضور کی امت کو شہید کیا گیا، حضور کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو شہید کیا گیا ایک دن کے اندر۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی یہ کون تھا؟ یہ ایک نوجوان تھا، 18-19 سال کے قریب اس کی عمر تھی۔ اور یہ لڑکا جو ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے مدرسے کے اندر، جامعہ نظامیہ کے اندر یہ تعلیم حاصل بچہ کرتا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یار دیکھو عیسائیوں نے ہمارے مسلمانوں کے ایک دن کے اندر 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، یار چلو ملتے ہیں، مل کے کچھ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تو 18-19 سال تیری عمر ہے، تو کیا کرے گا، تو کیا کر سکتا ہے؟ جب لوگوں نے یہ کہا نا تو دیکھو نا، آج میں نے یہ موضوع شروع کیا نا فلسطین کے حوالے سے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کس نے فلسطین جانا ہے، ادھر جا کے کس نے ان کی جو ہے وہ مدد کرنی ہے؟ اور میرے بھائیو، یہ جنڈیالے کی جامعہ مسجد نور مصطفیٰ چھوٹی سی مسجد سے ہم ایک چھوٹا سا پیغام دیں گے، انشاءاللہ میرا رب اس کے اندر تصویریں ڈالے گا، ضرور ڈالے گا، اور پھر یہ پیغام ضرور پہنچے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ظلم ہوتا دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں نہ روک سکتے تو زبان سے اسے کہو، ہم کمزور لوگ ہیں، ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، لیکن زبان سے تو ہمارا حق ہے نا کہ ہم اس کی مذمت کریں اور اس کے خلاف بیان دیں، ہمارا حق ہے، ہمیں اپنا درد بیان کرنے دینا، ہم درد تو بیان کر سکتے ہیں نا۔ تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا نا، اس نے نا لوگوں سے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کو ایک دن کے اندر 70,000 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، دیکھو تو صحیح نا کتنا ظلم ہوا۔ اور جو فلسطین کی سڑکیں تھی اس وقت وہ کچی تھی، ہوا کیا 70,000 لوگ شہید ہوئے، ان کا خون جو ہے وہ سڑکوں نے پی لیا، پینے کے بعد پھر سڑکوں کے اوپر خون ہی خون ہے، اتنا زیادہ خون، گھوڑے چلتے ہیں تو گھوڑے گر جاتے ہیں خون کی وجہ سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 19 سال کے قریب اس نوجوان کی عمر ہے۔ اور بھائیو دیکھو تو صحیح، جو جنگ ہے نا وہ غیرت کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جذبہ ایمانی کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین تھے نا، 72,000 کے مقابلے میں کتنی فورس تھی؟ 22,000 فوج آئی تھی 72 کے مقابلے میں۔ دیکھو تو صحیح نا، سلطان صلاح الدین ایوبی لوگوں سے ملا، مل جل کے چھوٹی سی ایک فوج بنائی، کچھ ہی سال گزرے، زیادہ دیر نہیں گزری، دیکھو تو صحیح اس ماں کو سلام، اور جس کا اتنا جوان اور اتنا بہادر بیٹا کچھ ہی سالوں کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کچھ سالوں کے بعد یہ ہوا کہ وہی جو علاقہ تھا نا جو عیسائیوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا، کچھ ہی سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب فلسطین کو فتح کیا، جتنے بھی عیسائی تھے وہ رو پڑے، کہتے ہیں اپنی اپنی جان بچا لو، سلطان صلاح الدین ایوبی چھوڑے گا کوئی نہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوں گی، بچوں کو ذبح کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے بھی تو ان کا 70,000 لوگ ایک دن کے اندر شہید کیا ہے۔ دیکھو یار، پھر وہ نبی کا غلام، حضرت عمر فاروق کی سیرت کو فالو کرنے والا، حضرت مولا علی شیر خدا کی سیرت کو فالو کرنے والا، حضرت امام حسین کی سیرت کو فالو کرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہے، ہاتھ کے اندر تلوار ہے اور سامنے عیسائیوں کا مجمع ہے، فاتح بن کے سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے او عیسائیوں بتاؤ کیا کروں میں تمہارا، تو نے مسلمانوں کو 70,000 کو ایک دن کے اندر شہید کیا، بتاؤ تمہارا کیا کریں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا نا، عیسائیوں کو پتا تھا اپنے ظلم، انہیں یاد آ گئے تھے کہ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے بتاؤ کیا کروں؟ وہ لوگ کہتے ہیں تیرے پاس ہے، اب تیرا جو دل کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے نا
رویا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہتا ہے او فلسطین کے عیسائیوں، تمہارے ساتھ بھی میں وہی کروں گا جو فتح مکہ پر محمد عربی نے قریش کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اتنی بات ہوئی، ایک بندے نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کر رہے ہیں آپ، معاف کر رہے ہیں ان کو، انہوں نے 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے، جس نبی نے معاف کرنا سکھایا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اس نبی کی غلامی کی زنجیریں میرے پاؤں کے اندر ہیں، جو میں نے انہیں معاف کیا۔ اور جب یہ اس نے اعلان کیا، قبیلوں کے قبیلے اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے حضور کا مسلمان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک قبیلہ تھا مسلمان نہیں تھا ہو رہا، ایک قبیلہ مسلمان ہو ہی نہیں تھا رہا، وہ بات ہی نہیں تھا کر رہا کوئی۔ 2-3 دن گزرے، اس قبیلے کی ایک عورت آئی، آ کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہے جب تو نے حملہ کیا تھا نا اس جنگ کے اندر، میرے 4 بیٹے ہیں، وہ مل نہیں رہے، اپنی فوج سے کہہ کے نا میرے وہ 4 بچے جو ہے وہ ملا دو کہیں سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنا، سر پر دستار باندھی، زرہ پہنی، ہاتھ کے اندر تلوار لی، کہتا ہے میں خود جاؤں گا۔ صبح کے ٹائم نکلا، فجر، ظہر، عصر، یہ 2 نمازیں ساری جو صحرا کے اندر پڑھی، تھک گیا، اور ایک بستی کے اندر دیکھا جا کے 4 اس کے شہزادے مل گئے اس عورت کے، لے کے جب واپس آیا نا، عورت کہتی ہے تو کسی فوجی کو بھی تو حکم دے سکتا تھا۔ اور سنو یار، سلطان صلاح الدین ایوبی کے جملے سنو، او اسرائیل کے بدماش گنڈوں کے جو حملے کر رہے ہیں نا، ذرا سنو صحیح میرے پیارے نبی کا پیارے جملے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ جنگ کے اوپر میرے نبی نے فرمایا فصلوں کو برباد نہ کرنا، جنگ کے موقع کے اوپر ماؤں سے بچوں کو علیحدہ نہ کرنا، جنگ کے موقع پر جانوروں کو نقصان نہ پہنچانا۔ کہا میرے نبی نے کہا تھا کہ ماں کو جدا نہ کرنا، تو میں پریشان تھا کہ کہیں اس کے بیٹے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں میری وجہ سے، تو یہ نہ ہو کہ کل قیامت کو اللہ کے نبی مجھ سے پوچھ لے، میں خود ڈھونڈ کے لے کر آیا ہوں۔ وہ عورت بچوں کو لے کے چلنے لگی نا، تو کہتی ہے بچوں گھر بعد میں جائیں گے، پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اور جو یہ اس کا غلام اتنا سچا ہے، وہ نبی کتنا سچا ہوگا، وہ غلام جو اپنے نبی کی باتوں پر عمل کر رہا ہے وہ نبی کتنی شانوں والا ہوگا۔ وہ قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بھائیو، میرے نبی نے ہمیں تو جنگ کے بارے میں یہ بتایا کہ ماں سے بچوں کو علیحدہ نہیں کرنا، اور میرے نبی نے بتایا کہ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جا کے دیکھو تو صحیح، فلسطین کی سرزمین کے اوپر بچے جو ہیں وہ بلک رہے ہیں، مائیں سسک رہی ہیں، کسی ماں کا بچے کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے، مائیں رو رہی ہیں، فریادیں کر رہی ہیں، کہاں ہیں ہمارے بیٹے، کہاں ہماری بچیاں، کہاں ہے ہمارا گھر، ان کے ملیا میٹ کر دیے ہیں، کہاں ہے آپ کی حکومت؟ کوئی بیان سنا ہو؟ مزاحمتی کوئی بیان نہیں دیا۔ آپ کے کونسلر نے کوئی بیان دیا ہو؟ آپ کے کسی ایم پی اے نے کوئی بیان دیا ہو؟ آپ کے کسی ایم این اے نے؟ کسی نے بیان نہیں دیا۔ یہ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، انہیں کیا پتا۔ میرے نبی نے فرمایا او مسلمانوں، تم ایک جسم کی طرح ہو، ایک جسد واحد کی طرح ہو، اگر ایک چیز کو درد ہو تو سارا جسم کراہت، جو سارا جسم جو ہے اس کو درد ہوتی ہے۔ کیا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی فلسطین کی جنگ ہے، ہم تو اپنے گھر کے اندر ٹھیک ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ میں دعا کرو، وہ فلسطین کے اندر مائیں بلک رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، لیکن کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔